بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت اکسیر اعظم ہے۔ اکسیر فائدہ مند مؤثر دوا کو کہتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت اکسیر اعظم ہے، بدون اس کے کچھ نہیں ہوتا، خواہ اپنے کو کیسا ہی بڑا سمجھے۔ ہم نے حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک کلمہ کہہ دیا ساری عمر کے لیے قلب پر نقش ہو گیا۔ اب انفکاک محال عادی ہے، یعنی یہ حال ہو جاتا تھا کہ وہ بات دل سے نکل ہی نہیں سکتی تھی، قلب کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ حالت ہے اس کے اکسیر ہونے کی، اور یہ چیز اگر بچپن ہی سے میسر ہو جاوے تو اور زیادہ عجیب ہے، پھر وہ چاشنی ساری عمر رہے گی۔ مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد تھے، ان کی صحبت بچپن میں مل گئی، اس نے سب کام بنا دیا۔ الحمدللہ دل میں اسی وقت ہی کی تربیت اور تعلیم کا آج تک اثر ہے۔ دیکھنے میں مولانا فتح محمد صاحب بہت سادہ تھے، کسی کمال باطنی کا شبہ بھی نہ ہوتا تھا، مگر دل اللہ کی محبت سے، خشیت سے لبریز تھا۔ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نرے پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں نہ رہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، یعنی مولانا روم فرماتے ہیں اور خوب فرماتے ہیں، بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ استشورق۔ بغیر حق تعالی اور خاصان حق کی عنایتوں کے اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا بھی نام اعمال سیاہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ حب جاہ اور کبر کا مرض بھی دنیا اور دین دونوں کو برباد کرنے والا ہے، اور یہ مرض حماقت سے ناشی ہے، یعنی حماقت سے پیدا ہوتا ہے۔ فلاں مولوی صاحب یہاں پر رہتے تھے، مدرسے دیوبند پر فتویٰ لگایا تھا کہ حیدرآباد دکن کی حکومت سے جو مدرسے کو آمدنی ہے یہ بالکل حرام ہے، اور اب وہی ولی صاحب ایک رافضی کی سفارش سے اسی حیدرآباد دکن سے وظیفہ پا رہے ہیں، وہ بھی بہت خوش آمدوں کے بعد۔ وہ سب تقوی، طہارت، نظر ریاست ہو گیا۔ اللہ بچائے اپنے قہر سے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی کسی حالت پر ناز نہ کرے، ہماری حقیقت ہی کیا ہے، بلکہ ہمارا وجود ہی کیا ہے، اور کسی کو کیا خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بس نیاز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ ایسے متقی و پرہیزگاروں سے کہ جن کی ظاہری وضع تو نیکوں کی سی ہے اور دل کی یہ حالت ہے کہ فرعونیت سے پر ہے، رند ہزار درجہ اچھے ہیں، بس ان لوگوں کی وہی حالت ہے۔ حضرت کا ایک رسالہ ہے حیلہ ناجزہ، جو فقہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے تقسیم کے وقت خطرناک جو صورتحال پیش آئی تھی، اس پر حضرت نے بہت کڑھ کر، فکر مند ہو کر یہ رسالہ حضرت نے مرتب فرمایا تھا، جس سے امت کو بہت راحت ملی۔ اس رسالے میں ارتداد کے خطرے کے پیش نظر ایک مسئلے میں مالکی فقہ پر حضرت نے فتویٰ دیا تھا، فقہ حنفی کے بجائے فقہ مالکی پر فتویٰ دیا تھا۔ گفتگو کے درمیان میں فرمایا کہ اس فتوے کو لکھنے کے بعد اس کے متعلق یہاں پر متعدد مشاہیر علماء حنفیہ سے مشورہ کیا، اور چاہا کہ اس پر بصورت فتویٰ دستخط کر دے۔ ان میں سے بعض نے تو قبول کر لیا، اور بعض نے یہ کہا کہ اس رسالے کا حاصل تو تقلید کو چھوڑ کر غیر مقلدی کی گنجائش دینا ہے۔ میں نے کہا کہ خواہ اسلام چھوٹ جائے، ایمان برباد و غارت ہو جائے، مگر حنفیت نہ چھوٹے، اور جب کوئی مرتد ہو گیا تو کیا پھر بھی وہ حنفی ہی رہے گا؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی معصیت میں بھی مبتلا رہے مگر کفر سے بچا رہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ نیز اگر دنیا میں سب غیر مقلد ہی ہو جائیں تو کم سے کم مسلمان تو رہیں گے، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے، اور یہ ارتداد تو کفر اصلی سے بھی آگے بڑھا ہوا درجہ ہے۔
فرمایا کہ الحمدللہ میں خود بھی اپنی حالت سے بے خبر نہیں ہوں، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہوں، اور جب کسی دوسرے کی غلطی پر مواخذہ کرتا ہوں یا متنبہ کرتا ہوں، اس وقت بھی مجھ پر خود ایک خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ اگر تجھ پر مواخذہ ہو تو تو کیا کرے گا، اور باوجود اس کے پھر دوسرے کے لیے جو کچھ علاج تجویز کرتا ہوں وہ اسی کی اصلاح کے لیے، ورنہ ادنا معذرت سے دل فوراً نرم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ مجھ کو بھی تو خوف خدا لگا رہتا ہے کہ کہیں حق تعالیٰ اسی طرح مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے اور میں معذرت کروں اور وہ قبول نہ کریں، تو پھر مواخذے کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اور سوچتا ہوں کہ جب حق تعالیٰ کے یہاں توبہ اور معذرت قبول ہوتی ہے تو بندوں کی کیا حقیقت اور کیا وجود ہے کہ وہ قبول نہ کریں۔ ان سب تصورات کے ساتھ پھر جو میں کچھ مواخذہ کرتا ہوں یا متنبہ کرتا ہوں وہ اکثر دل کی نفرت سے نہیں ہوتی بلکہ محض لہجے کی تیزی ہوتی ہے، اور جو آثار سے غصے کی سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے وہ اصلاح کی مصلحت سے میرے قصدن ہوتی ہے، قصد سے ہوتی ہے، کوئی اضطراری کیفیت نہیں ہوتی کہ غصے میں آ کر کوئی آدمی ایسے کہہ رہا ہو۔ حضرت غصے میں آ کر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مصنوعی غصہ اختیار کر کے اصلاح کی مصلحت سے بتا رہے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو ضبط بھی کر سکتا ہوں، مگر ضبط کرنے سے دوسرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نعمانی جو ان ملفوظات کے جامع ہیں وہ یہاں لکھ رہے ہیں آگے، عاجز مرتب عرض کرتا ہے کہ ناظرین کرام اوپر کی عبارت ایک مرتبہ پھر پڑھیں، کیا یہ کسی عام انسان کا حال ہو سکتا ہے؟ یہ حال کسی ایسے ہی مرد خدا کا ہو سکتا ہے جس کا نفس بالکل مردہ ہو چکا ہو۔ سوچئے کس قدر بھٹیوں میں تپ کر ایسا خالص سونا نکل سکے گا۔ بخدا اہل اللہ اور عام انسانوں میں بجز ظاہری جسم کے کچھ بھی مشترک نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہی چیز ہوتے ہیں۔ نواب مولانا حبیب الرحمن شروانی صدر یار جنگ جو بڑے عالم، فاضل، دانش اور مصنف ہونے کے علاوہ ایک ریاست کے نواب اور رئیس بھی تھے، اور ریاست حیدرآباد میں وزارت کے اعلیٰ درجے کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ جب حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ کے آستانہ فقر و درویشی میں حاضر ہوئے تو مبہوت رہ گئے، اور حضرت کے بارے میں اپنا احساس ان لفظوں میں لکھا کہ ہم میں اور ان میں سوائے ظاہری مشابہت کے اور کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آگے حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ ضرورت کی چیز وقت پر قلب میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں کی برکت ہے، ورنہ مجھ کو علم تو کچھ ہے نہیں۔ یہاں پر یعنی تھانہ بھون میں حضرت کی حیات میں حضرت فرما رہے ہیں، یہاں پر وقف بل کے متعلق ایک وفد آیا تھا جو 9 شخصوں پر مشتمل تھا، سب انگریزی خواں بڑے بڑے بیرسٹر وکلاء منتخب شدہ تھے۔ ان سے گفتگو ہوئی، آنے سے قبل اول تو ان کا ایک خط آیا کہ ہم فلاں تاریخ کو تھانہ بھون پہنچیں گے۔ یہ وفد تمام مشاہیر علماء سے ملاقات کرتا ہوا پھر رہا تھا۔ اوقاف کے متعلق مسئلہ شرعی کی تحقیق کرنا ان کا مقصود تھا۔ میں نے ایک رئیس سے جو کونسل کے ممبر بھی ہیں اور وفد کے رکن بھی، بذریعہ خط معلوم کیا کہ اس وفد کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہی حیثیت ہے کہ وہ سرکار کے بھیجے ہوئے ہیں کہ وقف بل کے متعلق علماء کی رائے معلوم کریں۔ میرا یہ معلوم کرنا اس غرض سے تھا کہ جس درجے کی ان کی حیثیت ہے اس حق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ عدل کی حقیقت بھی یہی ہے۔ غرض کہ وہ تاریخ آ گئی جس میں انہوں نے تھانہ بھون آنے کو لکھا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مدرسہ سہارنپور اور مدرسہ دیوبند کے علماء سے بھی گفتگو اس مسئلے پر ہو چکی ہے۔ آخر میں تھانہ بھون کو رکھا تھا۔ یہاں پر اتفاق سے اس روز 2 صاحب سرکاری عہدیدار بھی پہلے سے قیام کیے ہوئے تھے جن کا مجھ سے دوستی کا تعلق ہے۔ ایک ڈپٹی کلکٹر تھے اور ایک اسسٹنٹ انسپکٹر مدارس۔ میں نے ان دونوں کو بھی جلسے میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔
اور اپنے بعض اعزہ کو اسٹیشن پر بھیج دیا کہ تم جا کر استقبال کر کے لے آؤ، اور ٹھہرنے کے متعلق مولوی شبیر علی کا مکان تجویز کیا۔ غرض وہ آ گئے۔ میں نے کہلا کر بھیجا کہ کھانا آپ میرے یہاں کھائیں گے، انہوں نے قبول کر لیا، اور میں نے بھی یہ بھی کہلا کر بھیجا کہ اول اس کام سے فراغ مناسب ہے جس غرض سے سفر کیا گیا، اس کے بعد کھانا نوش کیجیے گا۔ یہ سب طے ہو کر میں خود ان کے فرودگاہ پر پہنچا اور ملاقات کر کے گفتگو کے لیے سب بیٹھ گئے۔ یعنی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو حیدرآباد آئے تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں گئے، جبکہ بعض نواب لوگ لے جانا چاہ رہے تھے، پھر بھی نہیں گئے حضرت۔ لیکن یہاں مسنون اخلاق کا معاملہ ہے، ان کے مہمان تھے، اس لیے حضرت خود ان کے قیام گاہ پر پہنچے اور ملاقات کر کے گفتگو کے لیے سب بیٹھ گئے۔ میں نے صدر وفد کو ایک پرچہ چند شرائط بطور اصول موضوعہ کے لکھ کر پیش کر دی کہ بوقت گفتگو یہ شرائط پیش نظر رہیں۔ اول یہ کہ سوال کے وقت جو بات یاد ہوگی عرض کر دوں گا، نہ یاد ہوگی فوری جواب سے عذر کر دوں گا۔ البتہ اگر کوئی تحریری یادداشت لکھ کر دے دی جائے گی تو بعد میں جواب بھیج دوں گا۔ یہ بڑے بڑے محقق علماء کی احتیاط تھی۔ اب جو ٹی ویوں پہ جاتے ہیں ان مولویوں نے تو دین کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ شرائط پہلے بتا دیا کہ کوئی بات یاد آئے گی تو عرض کر دوں گا، نہ یاد ہوگی فوری جواب سے عذر کر دوں گا، بعد میں دیں گے اس کا جواب، تحقیق کر کے دیں گے۔ ایک شرط یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ صرف مسائل پوچھنے کا حق ہوگا، دلائل پوچھنے کا حق نہ ہوگا، کیونکہ وہ عام لوگ تھے، اصول سے بے خبر تھے، ان کو کیا دلائل سمجھائیں گے۔ دلائل پوچھنے کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص عدالت میں حاکم سے پوچھے کہ اس قانون کی دلیل کیا ہے، تو اس کا جو جواب حاکم دے گا وہی ہماری طرف سے سمجھ لیا جائے۔ تیسرے یہ کہ عقلیات میں گفتگو کرنے کا حق نہ ہوگا، صرف نقلیات یعنی شرعی مسائل میں گفتگو کا حق ہوگا۔ میں اگر شامی در مختار عالمگیری کا مسئلہ بیان کروں تو اس سوال کا حق نہ ہوگا کہ اس کی حکمت عقلی کیا ہے، اس لیے کہ ہم مقلد ہیں اور مسئلہ منقول ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ ایک صاحب کو گفتگو کے لیے منتخب کر لیا جائے، سب کے بولنے میں گڑبڑ ہوگی، ہاں اس کی اجازت ہے کہ دوسرے اصحاب ان کی مدد کر دیں، یعنی ان سے کہہ دیں جو کہنا ہو، سب لوگ مجھ سے خطاب نہ کریں۔ بس اس قسم کے شرائط لکھ کر میں نے ایک پرچی جو ذمہ دار تھے وفد کے ان کو دے دی، اور وہ اصول موضوعہ ایسے مضبوط تھے کہ بجز تسلیم کے ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہی سے بہت باتوں کا جواب ہو گیا تھا۔ اب میں نے جو ان کو خانقاہ میں نہیں بلایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان کو خانقاہ میں بلاتا تو مجھ کو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، اور ایک عالم جو خادم دین ہے، دنیا کے بڑوں کے لیے کھڑا ہونا اور تعظیم کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ لیکن اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو وہ میری تعظیم کو کھڑے ہوں گے۔ ایک اور بات یہ کہ ان کے پاس میرے جانے سے ان کے دل میں مسرت و قدر ہوگی کہ ہمارا اتنا اکرام کیا کہ ہمارے پاس خود چلے آئے۔ یہ سب چیزیں ذہن میں تھیں، اور انہوں نے جو اپنی آمد کی اطلاع کے ساتھ سوالات بھیجے تھے ان میں سے ایک سوال بڑا ٹیڑھا تھا۔ اس کے متعلق یہاں پر میں نے وقت سے پہلے ہی بعض اہل علم احباب سے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ سوال ہوا تو کیا جواب دوں گا۔ کسی کے سمجھ میں جواب نہ آیا، سب چکر میں تھے، اور خود میری بھی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں نے دعا بھی کی تھی کہ خدا کرے یہ سوال ہی نہ ہو، مگر انہوں نے وہ سوال بھی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ فوراً جواب قلب پر وارد ہو گیا۔ اس واقعے کے نقل کرنے سے میرا مقصود یہی جز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وقت پر کیسی تائید فرماتے ہیں۔ وہ سوال و جواب آگے معلوم ہوگا۔ اب گفتگو شروع ہوتی ہے۔ خلاصہ مقصود اس وقت کا یہ تھا کہ اوقاف کے متولی بہت خیانت کرتے ہیں۔ ہم ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی روح سے اوقاف کا حساب کتاب گورنمنٹ لیا کرے اور گورنمنٹ ہی کے ہاتھ میں سب انتظام رہے۔ شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس طرف سے گفتگو کے لیے ایک بیرسٹر ہائی کورٹ کے جو جرح میں بہت ممتاز اور مشہور شخص ہیں منتخب ہوئے تھے۔
انہوں نے یہی سوال کیا۔ میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو اس میں مداخلت کرنا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ یہ دیانات محضہ سے ہے۔ جیسے نماز روزہ میں دخل دینا گورنمنٹ کو جائز نہیں، اسی طرح اس میں بھی جائز نہیں۔ اس پر دیر تک گفتگو ہوتی رہی اور پھر حضرت نے ایک مفصل علمی تقریر فرمائی۔ اس تقریر پر چہار طرف سے خود وفد کے ارکان کی زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ علامہ تقریر کے اس پر بھی بہت متعجب تھے کہ بوقت گفتگو طبیعت پر کسی کی وجاہت کا بالکل اثر نہ تھا، اور ایک یہ کہ تقریر میں ربط نہیں چھوٹا، نیز تہذیب اعلیٰ درجے کی ملحوظ رکھی اور مزاج میں ذرا تغیر نہیں ہوا۔ اس گفتگو کے ختم ہونے پر میں تو اٹھ کر چلا آیا، مگر بعض احباب بیٹھے رہے۔ ارکان وفد نے ان سے کہا کہ ہم تمام جگہوں کے مشاہیر علماء سے گفتگو کرتے رہے ہیں، مگر یہ لطف کہیں بھی نہ آیا اور نہ ایسی تحقیقات سنی۔ ہم کو آج تک خبر نہ تھی کہ علماء میں بھی اس دماغ کے لوگ موجود ہیں۔ ایسا جامع شخص ہماری نظر سے نہیں گزرا، اور خاص بات یہ دیکھی کہ ہر دعوے کے ساتھ ایسی دلیل موجود تھی جس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہ تھا۔ ہم نے ایسا جامع کسی کو نہیں پایا۔ اس وفد میں بعض بیرسٹر وکلاء شیعہ بھی تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ علوم اور تحقیقات تو عجیب و غریب تھے ہی، مگر ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر گفتگو ہوئی مگر کوئی لفظ تہذیب کے خلاف اس شخص کی زبان سے نہیں نکلا۔ غرض کہ ہر شخص محظوظ اور خوش تھا۔ میں نے یہ سن کر راوی سے کہا کہ انہوں نے ابھی علماء دیکھے کہاں ہیں؟ میں تو علماء کی جوتیوں کے گرد کے برابر بھی نہیں۔ اگر علماء کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علماء کی کیا شان ہوتی ہے۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ طالب علموں کی آبرو اللہ نے رکھ لی۔ یہی بات حضرت خالد بن ولید نے جب بادشاہ وقت نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی ایسی فصیح و بلیغ گفتگو میں نے کسی کی نہیں سنی، اتنی فصیح و بلیغ عربی میں آپ بات کرتے ہیں، ایسا میں نے کہیں نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہے، ہمارے امیر عبیدہ ابن الجراح، اگر آپ ان کی گفتگو سن لیں تو پھر تو آپ کو ہوش باختہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ تو میں طالب علم ہوں، اگر ہمارے علماء کو سنتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ان لوگوں کا۔ اور وہ تو یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، اور میں گفتگو کے وقت یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے قلب پر دین کی عظمت کس قدر ہے۔ یعنی اگرچہ ان لوگوں کا ظاہر کوئی معروف دینداروں جیسا نہیں تھا، مگر ان کے دل میں دین کی بہت عظمت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر دین کی عظمت کسی کے قلب میں ہو مگر ہو بدعمل تو مجھ کو اس سے نفرت بالکل نہیں ہوتی۔ ہاں، بدعملی کی حالت پر رنج ضرور ہوتا ہے، اور اس عظمت کا درجہ اعمال سے اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ اعمال کی اصلاح تو 1 منٹ میں ہو سکتی ہے، مگر قلب میں عظمت اور وقار دین کی پیدا ہو جانا یہ اکتساب سے نہیں ہوتا، یہ محض عطا حق ہے۔ تجربات اور غور و فکر کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ یہ محض عطا حق ہے، اس میں اکتساب کو دخل نہیں۔ وہ جس کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے اس دولت سے سرفراز فرما دیں، بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور میں اس وفد کو لینے کے واسطے تو اسٹیشن پر نہیں گیا تھا، مگر رخصت کے وقت جب وہ لوگ اسٹیشن پر پہنچ گئے، میں بھی کچھ دیر بعد پہنچ گیا۔ دور سے دیکھ کر دوڑے اور بہت خوش ہوئے، اور کہنے لگے کیوں تکلیف کی؟ میں نے کہا میں تو لینے بھی جاتا، لیکن قصداً اس لیے نہیں گیا کہ اگر اس وقت جاتا تو وہ آپ کی جاہ کا اثر سمجھا جاتا، اور اب رخصت کے وقت آنا چاہ یعنی محبت کا اثر ہے۔ اس پر بھی سب لوگ سبحان اللہ کہتے رہے۔ غرض یہاں سے بظاہر بہت خوش اور مسئلے کے متعلق بھی ظاہراً خوب اچھی طرح مطمئن ہو کر گئے۔ الغیب عند اللہ، اور حضرت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں، کبھی مخاطبت میں یوں کہتے تھے حضرت، اور حضرت یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی کیا ہستی اور کیا وجود، سب انہی کا فضل ہے، اور اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت
ورنہ یہاں تو نہ کچھ علم ہے نہ عمل ہے۔ یہ شان، یہ کیفیت، تواضع، عبدیت اور بندگی کی یہ اصل طریق ہے، تمام سلوک کا حاصل یہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد السلوک میں لکھا ہے، تمام طریق کا حاصل اپنے کو مٹانا ہے اور حق تعالی شانہ کی عظمت کا استحضار پیدا ہو جانا ہے، اور اخلاق رذیلہ کا نکل کر اخلاق حمیدہ کا پیدا ہو جانا ہے۔ یہ تمام تر طریق کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بہت جلدی مغرب ہو رہی ہے آج کل، تھوڑا سا وقت ہے، نماز پڑھتے ہی پہنچنا چاہیے اور جلد سے جلد مختصر سا استفادہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے نفل اعمال اور اشغال اور اوراد اور وظائف کا ہمارے قلب پر وہ اثر نہیں ہوتا جو اہل اللہ کی چند باتوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی ترجیح دینے کی چیز ہے۔ اب قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، ورنہ مثل مشہور ہے گدھے کو زعفران کی کیا قدر ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ دو چار باتیں بزرگوں کی سننے میں کیا ملتا ہے، کیا ٹائم خراب کرے اس کے پیچھے، ایسے سوچتا ہے، لیکن اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے عبدیت آتی ہے، اس سے بندگی کی شان آتی ہے۔ اور حضرت تھانوی ہی نے فرمایا ہے کہ اگر اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو ان کے ملفوظات ان کی صحبت کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گویا ہم تھوڑی دیر کے لیے حضرت حکیم الامت کی خانقاہ میں ہوتے ہیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا اللہ نے اثر رکھا ہے ان لوگوں کی زبان میں اور ان لوگوں کے حالات میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت